سورۃ مائدہ شروع کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کریں گے، مختصر سی تشریح ہوگی۔ یہ قرآن پاک کے سلسلے کے لحاظ سے 5ویں سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام اور خاص کر کے بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا کھل کر۔ اور سورۃ مائدہ نام اس کا اس لیے ہے کہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ اس کا نام آتا ہے، بتائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بات کہی کہ ان اللہ والمسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو مسیح ابن مریم ہے۔ یہ جو عقیدہ ذرا آگے سماعت فرمائیں۔ وقال المسیح ابن، اور مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا کسی کو، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور یہ بھی بات کافر لوگوں نے کہی کہ اللہ جو ہے تین میں سے ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں ہے کوئی الہ اس کے بغیر، لیکن صرف وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ موجود نہیں دنیا میں جس کی عبادت کی جائے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے شرک کرنے سے، اما یقولون جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو البتہ کافر لوگوں کو ان میں سے عذاب دردناک جو ہے وہ پہنچے گا لازمی۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا وہ توبہ نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ پاک وہ ذات ہے جو بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، اس کی صفت ہے۔ اور کوئی بھی آدمی پوری زندگی اگر گناہ سے بھرا ہوا ہے، لدا ہوا ہے، لیکن جب اسے ہوش آیا اس بات کا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور توبہ استغفار کر کے اللہ رب العزت کی طرف جب اس نے قدم بڑھائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگر کہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے آگے چلتے ہیں کہ ایک شخص نے، بخاری شریف میں واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، سماعت فرمایا ہوگا، کہ اس نے 99 قتل کیے اور احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے اور میرے لیے کوئی جگہ ٹھکانہ ہے۔ تو وہ کسی سے پوچھا، اس نے کہا فلانی جگہ چلا جاؤ، ایک گاؤں میں چلا گیا، وہاں بزرگ تھے، ان سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے تو میرے لیے کوئی چھوٹ؟ انہوں نے کہا تو ظالم ایک قتل والے کی لیے چھوٹ نہیں ہوتی تو 99 کے لیے کیسے چھوٹ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا یار یہ تو بالکل کام خراب ہے، لہذا میں ایسا کرتا ہوں کہ تلوار نکالی اور 100 پورا کر لے، اور بابا کو بھی جو بزرگ تھے ان کو قتل کر دیا۔ آگے چلا کسی سے پوچھا کہ کوئی گنجائش ہے 100 قتل کرنے والوں کے لیے؟ تو کسی نے کہا وہ پار سامنے ایک بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک عالم آدمی ہے، وہ تجھے بتا سکتے ہیں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا چلو وہاں چلتا ہوں، اور چلا گیا۔ درمیان میں پہنچا تو موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کا روح قبض کر لیا۔ اب روح قبض کر لیتے ہیں تو جنت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جہنم والے بھی دونوں آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ادھر پہلے تھا، جدھر سے گیا ہے ادھر زیادہ ہے، اور وہ اگلے کہتے ہیں جنت کی طرف جو آگے گیا ہے اس طرف اس کا فاصلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تھا تو نصف میں کہ تم ادھر سے لمبی ہو جا، جدھر سے یہ گیا ہے، جدھر سے یہ گیا ہے لمبی ہو جا، ادھر سے چھوٹی ہو جا جنت کی طرف۔ تو جب وہ پیمائش کرنے لگے تو اگلا جو فاصلہ تھا وہ کم نکلا، جب کم نکلا تو جنت والے اس کو اٹھا کے لے گئے۔ میرے بھائیو، اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، ہمارے ہاں دیر ہے کہ ہم اللہ کے ہاں توبہ سچی کر لیں۔
فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، اس بات کو بھی یاد رکھو اے مسلمانوں، مسیح ابن مریم جو تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول، میسنجر تھے، اس کے رسول تھے۔ قد خلت من قبل الرسول، اور ان سے پہلے بھی رسول بہت سارے بھیجے گئے ہیں دنیا میں۔ وَأُمُّ صدیقہ، اور ان کی اماں جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، اللہ تعالیٰ کی دوست تھی، وہ اتنی نیک پارسا بی بی تھی۔ اور کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں روٹی کھاتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، پھر تم دیکھو کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے دلیلیں، نشانیاں، آیاتیں، اور پھر بھی وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ کل اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ما لا یملک لکم ضرا، جو اللہ کے سوا جو بھی جس کی عبادت کرتے ہو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ذرا برابر تکلیف پہنچانے کا، ولا نفع، اور نہ ہی تمہیں کچھ بینیفٹ دینے کا۔ واللہ السمیع العلیم، اللہ پاک وہ ذات ہے جو تمہاری باتیں سنتا بھی ہے اور تمہاری باتیں جانتا بھی ہے۔ اب یہاں پہ یہ عقیدہ جو بتایا گیا ہے کہ یہود جو تھے، تھوڑا سا بس شارٹ کرتے ہیں، یہود جو ایک بدوائی قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی پیاری بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہاں عراق سے نکلتے ہیں تو فلسطین میں بستے ہیں، اور وہاں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کسی طریقے سے مصر پہنچتے ہیں، وہاں سے جناب حضرت واپس دوبارہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کے تو پھر کسی طریقے سے بنی فلسطین میں آ کے بستے ہیں، اور پھر ان کو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے عراق سے بخت نصر کو وہاں پہ جو ہے اپنی بڑی فوجیں لے کر اس پہ چڑھائی کر دی انہوں نے، اور ان کو تہس نہس کر دیا، ملیہ میٹ کر دیا، یعنی کہ ان کے جو مرد تھے ان کو قتل کر دیا، عورتوں کو غلام بنا لیا، اور ذلت رسوائی کی زندگی یہ گزارتے رہے۔ ان پہ کئی دفعہ عذاب آ چکے یہود کے، کوئی ایک آج کی بات یہ نہیں ہے۔ تو یہ مار کھاتے رہے، آخر پھر کہتے ہیں ملوک فارس میں سے کوئی تھے کہ اس نے ان کی جان چھڑائی وہاں سے، اور پھر وہاں سے یہ بھاگے۔ اور آج بھی جو یہودی ہے وہ یہی کام کر رہا ہے اسی طریقے سے، اسی جگہ پہ کہ وہ جو قبلہ اول ہے جو مسلمانوں کے قبلہ تھا، جو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ گئے تھے، اس پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ تن من دھن کی بازی لگائے بیٹھا پورا مگر، اور پورا یہود ان کے ساتھ ہے۔ یہ تو ہو یہود کی بدبختی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بر رفع اللہ، ہم نے اس کو اٹھا لیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، نہیں مارا۔ لیکن ان کا بھی یہ خیال ہے۔ اب وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے جو نصارہ تھے ان کا عقیدہ بگڑنا شروع ہوا۔ یہود تو الگ سے بتوائے ہوئے تھے، اور جو نصارہ تھے انہوں نے پھر اس سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ اللہ کے بیٹے تھے، یا مریم علیہ السلام اور یہ تینوں ایک تھے، یا تینوں میں سے کوئی ایک اللہ تھا۔ عقیدہ تثلیث ہے ان کا، تینوں میں سے کوئی ایک اللہ ایمان۔ تو اتنے گندا عقیدہ کہ انہوں نے ربانیت کو بھی اختیار کر لیا، کہ ان کے مذہب کے اندر یہ ہے کہ وہ کئی سال یا جو بھی آدمی ہے ننگا رہے، پورا وہی عبادت ہے، کسی پہاڑ پہ بیٹھ جائے، کسی جگہ پہ بیٹھ کے چلا کاٹنا شروع کر دے، یہ ربانیت اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرمایا کہ اس قسم کے غلط کام ربانیت تم نہ اختیار کرو، نہ تو یہود کی طرح تم بدوائے ہوئے نکلو کہ جو پوری دنیا میں فتنہ فساد کی وہ جڑ تھی، اور وہ دنیا پہ غالب ہونے کی کوشش کرتے کرتے خود ہمیشہ مغلوب رہی، ہمیشہ مار کھاتی رہی، عذاب اس پہ آتا رہا۔ ایسے بھی نہ ہو جاؤ عیسائیوں کی طرح بھی تم اپنی زندگی نہ گزارو ہے مسلمانوں، کیونکہ یہ بھی حد سے بڑھ کے تھے، غلو کر دیا تھا، اگلی آیت میں آ رہا ہے، غلو کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور کبھی تو اللہ بھی اسے کہتے تھے کہ آ رہا ہے، تمہیں آ رہا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہود کی جو روش ہے، جو ریشہ دوانی ہے، ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور جو عیسائی جو غلط عقیدہ لے کے چل رہے ہیں اس کو بھی سامنے رکھیں، اور اس کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن دیتا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے اور پوری دنیا میں چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اور سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد